بچپن کی عمر ہر فکر و غم سے آزادی کی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے بچے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کی معصومیت حالات نے ان کے چہروں سے چھین لی ہے۔ 12 جون 2009 کو پوری دنیا میں ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر منایا جا رہا ہے، اور اس سال یہ اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ انٹرنیشنل لیبرز آرگنائزیشن جس نے پہلا ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر اناؤنس کیا تھا، اس کو 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ چائلڈ لیبر کو بگیسٹ کرائم ڈکلیئر کرنے کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں خصوصاً سب کانٹیننٹ میں غربت کے ہاتھوں مجبور خاندان اکثر اپنے بچوں کو کچھ پیسوں کے عوض بیچ بھی دیتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیز بے یار و مددگار بچوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر وقت کے تعین اور اچھے معاوضے کے بچوں سے حیوانوں کی طرح کام لیتی ہیں۔ ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ کام کرنے کے اوزار پکڑے یہ بچے اس ملک کا روشن مستقبل بنانے میں کیا واقعی اپنا صحیح کردار ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ان بچوں کی رہنمائی کے لیے ILO کے علاوہ ادارہ تعلیم و آگاہی بھی بھرپور جذبے سے کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ بچوں کو مختلف ہنر سکھاتا ہے اور مستقبل کے ان معماروں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ ویلکم بیک جاگو دنیا ناظرین، آج ورلڈ اگینسٹ چائلڈ لیبر ڈے ہے، 12 جون ورلڈ اگینسٹ چائلڈ لیبر ڈے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پہ ادارہ تعلیم و آگاہی کی بیلا رضا جمیل، جو پہلے بھی ہمارے ساتھ جاگو دنیا کی ریگولر ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور اس یہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ خاص طور پہ آپ ایک بہت اونچی آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن آل سارٹس آف چائلڈ لیبر پہ کام کر رہی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور سلوٹ کرنے لگی ہوں میں نادیہ شکور کو، سینٹر مینیجر ادارہ تعلیم و آگاہی کا جو ڈراپ ان سینٹر ہے اس کی یہ مینیجر ہیں۔ یہ کیا ہے اور کیا کمال کا کام کر رہی ہیں بیلا جمیل کے ساتھ، یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہاں پہ لے چلتی ہوں، یہاں پہ موجود ہیں وقاص حمید باجوہ صاحب، سوشل موبلائزر اینڈ میڈیا مینیجر ادارہ تعلیم و آگاہی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ شکور، اور ہمارے ساتھ نادیہ شکور ٹیچر ہیں یہاں پہ، موتیہ، سکھنین شریف، سمرین رحمان، یوسف اور امجد، اور ہم سب کا تعارف بھی آپ کو اور تفصیل سے کراتے ہیں۔ پہلے بیلا جمیل میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں اتنا اہم دن ہے؟ دیکھیے آج اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ جو ILO کنونشن 182 تھی جس پہ پاکستان نے جس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کا ایک 10ویں اس کی سالگرہ ہے، اور گو کہ پاکستان نے 29 مختلف فارمز آف چائلڈ لیبر کو کیٹیگرائز کیا ایز ورسٹ فارمز، موسٹ ہیزرڈس فارمز کو، مگر ہمارے خیال میں آج چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو آج وہ دن ہے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو بھی اس فہرست میں شریک کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ اس بار جو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر ہے اس کا ایک بڑا عنوان ہے گیو گرلز اے چانس، اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں پائی جاتی ہیں لڑکوں سے زیادہ، تو اگر واقعی میں لڑکیوں کو کوئی موقع ملنا چاہیے تو خصوصی طور پہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی بچیوں کے آج حق جو ان کے حقوق ہے اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ بالکل گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہم لوگ کو نظر نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے گھروں کے دروازوں کے پیچھے۔ ڈراپ ان سینٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نادیہ شکور سے بھی بات کرتی ہیں کہ آپ نے کیا فرق دیکھا ہے ڈراپ ان سینٹر سے بچوں کی زندگی میں، آپ کیسے بچہ داخل ہوتا ہے آپ کے ڈراپ ان سینٹر میں، اور پھر کیا تبدیلی آتی ہے اس کی زندگی میں؟ میرے پاس میں نے ودن 4 سال ہو گیا مجھے ادارہ تعلیم و آگاہی سے منسلک ہوتے ہوئے۔ جب میں شروع میں آئی تھی تو ایون آپ یہ سوچ لیں کہ جب میرا فرسٹ ڈے تھا کیونکہ ہم نے جب ڈراپ ان سینٹر سٹارٹ کیا تو وہ بھی اس کا بھی چند ہی دن ہوئے تھے اس کو، کہ ایون کہ ہم لوگ جب آ کے ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے ان بچوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو آپ ودن 5 یا 15 ڈیز آپ کہہ لو کہ ہم لوگ بھی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ قسم کی آپ کو مطلب بیماریاں آپ کو لگ رہا تھا کہ ہو رہی ہیں؟ الرجی، خارش لگی رہتی تھی ہر وقت،
اور کیونکہ ان بچوں کو گندگی میں رہنے کی وجہ سے دانے تو ہر وقت ان کے رہتے تھے, اور ہم لوگ جب آئے نا تو وہ تو آپ سمجھ لینا کہ ہم تھوڑی دیر باہر آتے ہیں, ہم لوگ ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں ہم رہ ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر فائزہ اصغر, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر فائزہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر فائزہ, آپ نے کیا دیکھا ہے, کافی تعداد میں بڑھ چکے ہیں اور یہ یہاں پہ لاز موجود ہیں, پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے اور لیبر پالیسیز بھی ہیں, اور مطلب یہ ان پہ عمل کیوں نہیں کوئی ہوتا؟ بات یہ ہے جی کہ عمل ہوتا ہے لیکن اس حد تک نہیں ہوتا جس حد تک ہونا چاہیے. یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ بالکل عمل نہیں ہوتا. جی. اور بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں گورنمنٹ کی, تو وہ جب ہر ڈپارٹمنٹ اپنی رسپانسبلٹی کو پورے طریقے سے کرے تو پھر جو ہے اس کا کوئی پازیٹیو افیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز میں جیسے بچوں کی لیبر کے اوپر جو اربن ایریاز میں تھی, جیسے ساکر انڈسٹری ہے یا کارپیٹ انڈسٹری ہے یا وہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, تو ان ایریاز میں خاصا کام ہوا ہے. یہاں تک کہ سیالکوٹ میں جو ساکر انڈسٹری ہے اس کو تو ایز اے کیس اسٹڈی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خاصی جو ہے کامیابی بھی ہوئی ہے. اور تھاؤزنڈز آف بچے جو ہیں ان کو ساکر انڈسٹری میں, کارپیٹ انڈسٹری میں اور یہ جو ہے سرجیکل انڈسٹری میں, اس میں بچوں کو اس میں سے ریسکیو کیا گیا ہے, ان کو اسکولوں میں ڈالا گیا ہے, اور بہت سارے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. ڈاکٹر فائزہ, چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھی 5855 بچوں کو لگ بھگ جی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے تقریباً 12 ساڑھے 12,000 بچوں کو پچھلے 4 ایئرز میں جو ہے 12,000. واو. جی ناٹ 12,000 ان کو ریسکیو کیا ہے. اور ہمارا جو ایریا ہے یہ بچوں کا, یہ ایک بہت ہی ڈائیورس ایریا ہے کیونکہ اس میں بچے جو ہیں جو بیگری مافیا میں انوالو تھے, اور بچے جو چائلڈ پروسٹیٹیوشن میں انوالو تھے, اور بچے جو ڈرگ پیڈلنگ میں انوالو تھے, اور جن سے منشیات جو تھیں وہ بکوائی جاتی تھیں اور ان کو نشے پہ ڈالا جاتا تھا, یہ سارے بچوں کی کیٹیگریز اس میں انوالوڈ ہیں. ڈاکٹر فائزہ, ادارہ تعلیم و آگاہی جو کام کر رہا ہے, ڈراپ ان سینٹرز جو بنا رہے ہیں, اور اب تک 1844 بائی دی اینڈ آف مارچ 2008 بچے ریگ پکرز جو تھے انرول ہوئے ہیں ڈراپ ان سینٹرز میں. تو کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ادارہ تعلیم و آگاہی اکٹھا کام کر رہی ہے, اور آگے آپ کے کوئی کام ہے اکٹھا کام کرنے کے؟ جی ان کا بھی کام بہت بہترین کام ہے, اور پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارا بیلا صاحبہ سے ایک رابطہ رہا ہے. انفارچونیٹلی اتنا ہم لوگ بالکل ڈائریکٹلی کام تو نہیں کر سکے, لیکن ہماری امید ضرور ہے کہ ہم اکٹھے کام کر سکیں گے. ہم نے کچھ ان کے ساتھ, ان کے 1-2 ڈراپ ان سینٹرز میں ساتھ ہماری کولیبریشن رہی ہے اکٹھی, اور یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پبلک اور پرائیویٹ دونوں مل کے جب کام کریں تو پھر ہی کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکتا ہے. میں کہہ رہی تھی کہ اگر بیت المال اور گورنمنٹ کے باقی جو ادارے ہیں, چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن بیورو, ادارہ تعلیم آگاہی, UNDP, یہ تمام جو آپ کے لنکیجز ہیں, اگر یہ اکٹھا مل کے ایک ایفرٹ کریں تو شاید زیادہ پھیلاؤ ہو سکتا ہے آپ کے ایفرٹس کا. جی بالکل, کیوں نہیں ہو سکتا. اور اس وقت ہم تعلیم یہ اس ادارے کے علاوہ 2-3 اور NGOs ہیں جن کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کو اور زیادہ NGOs کو بھی گورنمنٹ کے کام کے ساتھ جو ہے وہ انوالو کرنا چاہیے, بیکاز اس کام کی نوعیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچے, سیورل ملین بچے اس وقت ہیں جو چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فائزہ فار بینگ ود اس. اور یاد رکھیں جاگو دنیا آپ کے ساتھ ہے, ہمیں بھی اپنا ایک لنکیج سمجھیں, آپ اور بیلا دونوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر فائزہ یہاں پہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہاں پہ بھی ڈومیسٹک چائلڈ لیبرز کو ان لوگوں نے ریسکیو کیا, بالکل, اور وہاں پہ بہت اچھی ان کو فیسلٹیز دیں. ایسے ادارہ تو میرے خیال میں ہر شہر میں ہونا چاہیے, اور امپاورڈ ادارہ ہونا چاہیے, بالکل امپاورڈ ادارہ ہونا چاہیے. ناظرین ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے بات کریں گے. میں آپ کو ڈراپ ان سینٹر سے ذرا وہ کرتی ہوں آگاہ.